اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے شیخ رضوان ابن شیخ ناصر صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کے تقریر کا عنوان ہے روز قیامت اور اس کا ہولناک منظر۔ یہ حفظ دوام کے طالب علم ہے اور چکل وردہ کے رہنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور میں تعلیم سفر کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں تقریر کا عنوان ہے روز قیامت اور اس کا ہولناک منظر۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے سورہ قیامت کی ابتدائی کی آیت تلاوت کی ہے۔ ان آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس دن کی، میں قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے آپ پر ملامت کرے۔ کہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کریں گے۔ حاضرین کرام، قرآن عظیم میں قرآن عظیم میں قیامت کے متعلق آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دو جگہ نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ قیامت کے متعلق آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ واللہ، قیامت اس وقت تک طاری نہ ہوں گی جب تک کہ روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والے موجود ہوں گے۔ جب اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت طاری ہوں گی۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوگا، ایک ہلکی سی آواز اس کے کانوں میں پڑیں گی۔ آدمی ایک دوسرے سے پوچھیں گا یہ کیسی آواز ہے؟ ایسی آواز تو ہم نے آج تک کبھی نہیں سنی۔ جو اسرافیل علیہ السلام کی سور کی آواز بلند سے بلند تر اور بلند تر سے بلند ترین ہوتی چلی جائیں گی۔ زمین شک ہونے لگیں گی، پہاڑ اپنی سختی و صلابتی کے باوجود روئی کی گالوں کی طرح ہوا میں اڑنے اور تیرنے لگیں گے۔ آسمان ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ چاند اور سورج جو ہزاروں سالوں سے بغیر ٹکرائے چلتے تھے، جميع الشمس والقمر، ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ انسان بھاگیں گا، بارش اور دھوپ سے بچنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے والا انسان، مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے والا انسان، آخرت کے خطرناک اور ہولناک سے بچنے کے لیے جگہ ڈھونڈے گا۔ یقول الانسان یومئذ ایل المفر، اس دن انسان کہے گا میرے چھپنے کی جگہ کہاں ہے؟ اللہ رب العزت نے بہت پہلے آیت کریمہ اتاری، کلا لا وزر، ہرگز نہیں ہرگز نہیں، اے چار و ناچار، تمہیں ہمارے خدمت میں حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ اب سارا نظام درہم بھرم کر کے رکھ دیا جائے گا، کوئی ذی و رو باقی نہ رہیں گی، سب تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے گا۔ ایک تباہی ہوں گی، ایک طاقت و تاراج کرنے کا عالم ہوگا، تباہ کر دیا جائے گا۔ اب ساری دنیا ختم، زمین پر بسنے والے سارے انسان ختم، دن دنا کر چلنے والے، اکڑ کر چلنے والے، فقر و غرور میں نوٹوں کے گڈھے جمع کرنے والے، سب موت کے نیند سوئے ہوں گے۔ اس کے بعد آسمان پر ایک آواز گونجتی رہیں گی، لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم۔ اے فقر و غرور میں مبتلا انسان، لمن الملک اليوم، آج بادشاہیت اور شہنشاہیت کس کے لیے ہے؟ 40 سال تک یہ آواز آسمان پر گونجتی رہیں گی، لیکن اس کا جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ کیسے جواب دے سکیں گا؟ سب کو موت کی نیند طاری ہو چکی گی۔ اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ جواب دیں گا، للہ الواحد القہار، بادشاہیت و شہنشاہیت اس اللہ کے لیے جو واحد القہار ہے۔ اب دوبارہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائیں گا اور ان کو حکم دیا جائے گا کہ سور پھونکو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں لگا سور پھونکیں گے، سب انسان اپنے اپنے قبروں سے اپنے بدن سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھیں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر و مشرک فقر و غرور میں مبتلا اپنے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی لے کے حاضر ہوا اور اپنے ہاتھوں کی طاقت سے اس ہڈی کو ریزہ ریزہ اور برودہ پاؤڈر کر کے آپ سے کہنے لگا، من یحیی العظام وہی رمیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتلائی تو صحیح، جو ہڈی بوسیدہ ہو گئی ہے، جس کو مسئلہ جا سکتا ہے، اس کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ اتاری، قل یحیی الذی عاش اول مرہ،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس الٹی کھوپڑے والے انسان کو بتلا دیجیے اس کائنات میں تمہارا سرے سے وجود نہیں تھا, ہم نے تمہیں سرے سے وجود بخشا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, جب ہم نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا جبکہ اس کائنات میں اس کا وجود نہیں تھا, کم سے کم اب اس کی ہڈیاں موجود ہے, ان ہڈیاں کو رکھ کر اس میں گوشت چڑھانا پھر اس میں روح پھونکنا ہمارے کیا مشکل ہے. اب انسان اپنے قبروں سے اٹھ رہے ہیں, اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ حفاۃ و عراۃ, آدمی ننگے بدن اور ننگے پیر. حضرت عائشہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول انسان ننگے کہ ایک دوسرے کے بدن کو نہیں دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بل پڑے اور آپ نے فرمایا اے عائشہ وہاں کس کو اس بات کا ہوش ہوگا کہ میں ننگا ہوں اور کوئی دوسرا بھی ننگا ہے, وہاں تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوں گی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, ہاں قیامت کا دن وہ دن ہے کہ بھائی اپنے بھائی سے, بیوی اپنے شوہر سے, ماں اپنے بیٹے سے دور بھاگ رہے ہوں گے کہ دنیا کی محبت کے بدلے میں مجھ سے کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے. اب حساب کتاب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر وہ انسان پر جس پر قیامت طاری ہوں گی, یوم یقوم الناس لرب العالمین, اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. اب حساب کتاب شروع ہوگا, وہ دن انتہائی افسوس کا دن ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان کو صدمہ یا افسوس ہوتا ہے تو اپنی انگلیاں منہ میں رکھ کر چبا لیتا ہے. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیت اتخذت مع الرسول سبیلا, ہاں قیامت کا دن وہ دن ہے کہ انسان افسوس کی وجہ سے اپنی انگلیاں منہ میں رکھ کر چبانے لگیں گا. چباتے چباتے انگلیاں ختم, یہاں تک کہ چباتے چباتے مونڈوں تک چباتا چلے جائیں گا اور اس کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوگا کہ میں نے اپنا ہاتھ چبا لیا. اب اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ہاتھ میں اپنے عمل نامے دیں گا. اس وقت انسان کہے گا اے اللہ یہ میں نے نہیں کیا, یہ میں نے نہیں کیا, یہ جو کچھ لکھا ہے فرشتوں نے غلط لکھا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گا تھوڑی دیر ٹھہر جا, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس وقت کہیں گا اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دیں گا اور ہاتھ پر سے کہیں گا تمہیں بتلاؤ تمہارے سامنے کیا کیا کام کروائے. ہاتھ کہیں گا میرے سامنے مجھ سے وہ کام کروائے, پیر کہیں گا میرے سامنے مجھ سے یہ کام کروائے. الغرض ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اس وقت کہے گا انسان وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا, اے ہاتھ تو میرا ہے, میرے خلاف گواہی کیوں دے رہا ہے؟ ہاتھ پر کہیں گے قالوا آتاک اللہ الذی آتاک کل شیء, آج تک تو یہ جانتا تھا کہ میں تیرا ہوں, آج میں جان لیا کہ میں اللہ کا غلام ہوں. دنیا میں تیرے پاس امانت کے طور پہ دیا گیا تھا, تو نے غلط استعمال کیا, آج ہمیں اللہ نے زبان دی ہے ہم وہی بولیں گے جو تو نے ہم سے کروائے ہیں. حضرت کرام ارشاد فرمایا کہ میدان حشر سے بندے کو اس وقت تک چھٹکارا نہیں مل سکتا جب تک وہ ان 5 سوالوں کے جوابات نہیں دے سکے. سوال ہوگا عن عمری فیما افنا, ہم نے تمہیں جوانی, ہم نے تمہیں زندگی عطا کی تھی, کسی کو 60 سال یا کسی کو 70 سال یا اس سے بڑھ کر, اس کو کس کام میں خرچ کیا. دوسرا سوال جوانی کے بارے میں وعن شبابہ فیما ابلا, ہم نے تمہیں جوانی عطا کی تھی, جوانی کہاں گلایا, کس کام میں خرچ کیا. تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ, مال کہاں سے کمایا, حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے. چوتھا سوال وفیما انفقہ, مال کہاں خرچ کیا, عیش و عشرت میں یا اللہ کے راہ میں. اور 5واں سوال علم, اپنے حاصل کے علم پر کتنا عمل کیا. اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اے اللہ میں ان 5 سوالوں کے جوابات بآسانی سے دے سکے اور دنیا میں اس کی تیاری کر سکے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.